السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ آج کا میں اپنی اس ڈسکشن کا جو آغاز کروں گا وہ اس قرآن کی آیت سے کروں گا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے ہم نے اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تو قرآن مجید میں تمام جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ سب کچھ اس میں بتا دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے یہ عبادات کرنی ہے، ان کاموں سے بچنا ہے، ان کاموں کو کرنا ہے۔ یہ جو ہے ایک مسلمان کی زندگی کے فرائض ہیں اور یہ سارے کام جو ہے یہ اللہ کی اطاعت میں شامل ہیں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت کرنی ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پہلے نمبر پہ تو اللہ کی اطاعت ہے، وہ تو قرآن سے پتہ چل جائے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت ہے کہ انہوں نے کیا کیا احکامات دیے ہیں ہمیں، اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، تو اس کو گزارنا کس کس طریقے سے ہے، وہ جو طریقے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی سے ہمیں بتائے ہیں۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہوگی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کو فالو کرنا۔ تو اس کو جاننے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے یعنی کہ سیرت النبی ہے اس کا مطالعہ کریں، اس کو اچھے سے پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور ہر جو زندگی کا پہلو ہے اس کے لیے جو بھی ہمیں نصیحت چاہیے، کوئی مشورہ چاہیے، کچھ بھی چاہیے تو وہ سیرت النبی سے لیں ہم، کہ اللہ کے نبی کی زندگی جو ہے وہ، کیونکہ ہمیں معلوم ہے، یہ ہم نے قرآن سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی جو ہے ان کے اوپر بہت سی مشکلات آئیں، بہت مشکل وقت بھی آئے، جنگی بھی لڑی انہوں نے، اور جو ان کی زندگی جو جب سے شروعات ہوئی ان کی، تو ان کے جو والدہ تھیں اور والد تھے ان کی بھی جو ہے وفات ہو گئی، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اکیلے زندگی بھی گزاری، ان کے رشتہ دار بھی ساتھ تھے۔ تو کیسے کیسے انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزاری، مشکل وقت میں کیا انہوں نے کیا، اور جو اچھا ان کے اوپر وقت آیا اس میں انہوں نے کیا کیا، اور اللہ کے راستے میں چلنے میں جو ان کے اوپر جو مشکلات آئیں، جو پریشانیاں آئیں، تو اس کا مقابلہ کیسے انہوں نے کیا، اور کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت ہے اس کو لازم ہمارے اوپر قرار دیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں قرآن کے اندر اس کو اس طریقے سے ہم نے گزارنا ہے، اور اس احکامات کو فالو کرتے ہوئے ہماری زندگی میں جو مشکلات اگر آ جاتی ہیں، کوئی پریشانی آ جاتی ہیں، تو وہ اس کا جو حل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو قرآن کا مطالعہ بھی لازمی کریں، اس کو پڑھیں اور سمجھیں، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو ان کی زندگی، اس کے بارے میں بھی جانیں کہ اللہ کے نبی کی آخر زندگی گزری کیسے، انہوں نے آیا کہ اپنی زندگی جو ہے وہ بڑی پرسکون طریقے سے گزار دی، یا ان کے اوپر بھی مشکلات آئیں، وہ پریشانیوں میں گرے، اور انہوں نے اپنے جذبات پہ کیسے قابو کیا، یا اپنے جو مشکلوں کو اس کو آسانیوں میں کیسے بدلا، یا ان کو جو مشکلات تھی اس میں انہوں نے اللہ سے مدد مانگی یا کسی اور سے مدد مانگی، یا آخر کیا انہوں نے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت ہے اس کو ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے۔ تو اس کے لیے سب چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو ہے اچھے طریقے سے جائزہ لیں، پڑھیں اسے، تاکہ ہم زندگی جو ہے ویسے ہی گزار سکیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ اس طریقے سے زندگی گزارو۔ تو اسی لیے میں آج یہ اپنی جو موضوع ہے، میرا اس کا ٹاپک ہے، وہ یہی ہے کہ ہم سیرت النبی کا جو ہے وہ مطالعہ بھی کریں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ ہم باقی چیزوں کے ساتھ اس کو بھی پڑھتے جائیں، کہ تاکہ ہمیں جو ہے آسانیاں فیل ہوں، آسانیاں پیدا ہوں ہماری زندگی میں۔ کوئی بھی مشکل آتی ہے تو اس کے لیے ہم دیکھیں کہ سیرت النبی میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا کیا کیا۔
تو سیرت النبی کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ہمیں جاننا جو ہے وہ ضروری ہے کہ جس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، جب ان کی پیدائش ہوئی تو اس سے پہلے جو تھے وہ عرب کے کیا حالات تھے، آیا وہ جو ہے وہ وحدانیت کے دین پہ تھے یا نہیں تھے، یا ان کے جو اس وقت کیا وہ چیزوں کو مانتے تھے، کیا ان کی جو حالات تھے اس وقت کے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس خاندان میں پیدا ہوئے تو اس خاندان کا کیا مرتبہ تھا، یا کس قبیلے میں پیدا ہوئے. تو اس کے لیے ساری چیزیں ہمیں جو ہے شروع سے جاننا ضروری ہیں. کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں ایک دم سے جو ہے وہ کسی بھی خاندان میں رینڈملی کسی بھی خاندان میں جو ہے وہ پیدا ہو گئے اور اس کے بعد ان کو نبوت مل گئی؟ ایسا تو نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ہر کوئی جو بھی کام کرتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ ایک پوری جو ایک ہمارے حکمت عملی ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا پھر یوں ہو گیا پھر ویسے ہو گیا، تو وہ ایک پوری کڑی اس کی بنتی ہے. تو ابھی جس طرح سے میں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہم شروع کریں گے تو وہ پیچھے سے جو ان کی جو ہسٹری ہے ادھر سے شروع کریں گے. تو جس طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا، ان کے والد کا، ان کے چچاؤں کے، ان کے پھوپھیوں کے کیا نام تھے، تو ہم وہیں سے جو شروع کریں گے. تو مکہ میں جو ہے وہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبد المطلب. تو عبد المطلب جو تھے وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بھی ہیں. تو ان کی جو روٹین تھی، جو زندگی تھی ان کی، وہ اس طرح سے تھی کہ کیونکہ وہ سردار تھے تو وہ صرف لوگوں پہ حکم چلاتے تھے، یا لوگوں کو جو ہے وہ احکامات جاری کرتے کہ تم ایسے کر لو، تم ایسے کر لو، یا یوں کام کرنا یا نہیں کرنا. تو ان کے جو قبیلے کے لوگ ہوتے تھے وہ ان سے مشورے بھی لیتے تھے کیونکہ وہ سردار تھے. کسی نے کوئی فیصلہ کروانا ہے، کسی نے کوئی مسئلہ حل کروانا ہے، کوئی بات کروانی، تو وہ ان کے پاس آیا کرتے تھے. تو ان کی جو روٹین تھی وہ یہی تھی کہ وہ خانہ کعبہ کے جو سایہ تھا اس کے سامنے جو تھے ان کی ایک دری سی چٹائی بچھی ہوتی تھی، وہ اس کے اوپر بیٹھتے تھے. جیسے کوئی جو ہے وہ حکمران ہوتا ہے وہ اپنی تخت پہ بیٹھتا ہے، اس طرح سے ان کی جو تھی وہ بیٹھنے کی جگہ وہ تھی. تو اسی طرح سے روزمرہ کی زندگی ان کی گزرتی تھی احکامات جاری کر کے. تو ایک دن وہ اس طرح سے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، دوپہر کا ٹائم تھا، تو ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے اسی جگہ. تو ان کو خواب آیا. اب خواب میں کیا دیکھتے ہیں وہ کہ ان کو جو ہے وہ آواز آئی غیب سے کہ طیبہ کی کھدائی کرو. اب انہوں نے خواب میں پوچھا کہ طیبہ کیا ہے. اب جیسے ہی انہوں نے یہ سوال کیا تو ان کی جو ہے وہ خواب ختم ہو گیا اور ان کی آنکھ کھل گئی. اب وہ جاگتے ہیں جو پھر وہ ان کو ایسے ہی خیال آتا ہے کہ شاید کوئی رینڈم سا خواب ہوگا، اس طرح سے ان کو زیادہ انہوں نے زور نہیں دیا اس چیز پہ. پھر وہ اگلے دن اسی جگہ پہ ہوتے ہیں، پھر اسی وقت جو ہے نا ان کی پھر آنکھ لگ جاتی ہے، پھر سو جاتے ہیں تو ان کو خواب آتا ہے. پھر غیب سے آواز آتی ہے کہ برہ کی کھدائی کرو. وہ پھر پوچھتے ہیں کہ برہ کیا ہے. جب وہ پھر سوال کرتے ہیں پھر ان کا خواب ختم ہو جاتا ہے. اب وہ خواب میں یہی پھر اٹھ کے سوچتے ہیں کہ یہ بس خواب بھی آتا ہے اور پھر اس کا جواب بھی نہیں ملتا، آخر یہ ہو کیا رہا ہے. پھر وہ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں، چلو شاید مجھے ایسے کوئی جو ہے میری خام خیالی ہو، کوئی بھی ایسی بات ہو، کوئی اس میں نہیں، کوئی اس میں کوئی ضروری بات. پھر تیسرا دن ہوتا ہے، پھر تیسرا دن پھر وہ اسی وقت سو جاتے ہیں، پھر ان کو خواب آتا ہے. اب اس دفعہ خواب میں کہا جاتا ہے کہ مغمونہ کی کھدائی کرو. وہ پھر سوال کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ جواب نہیں ملتا اور آنکھ کھل جاتی ہے. اب پھر چوتھے دن پھر ان کو جو ہے وہ خواب آتا ہے، اسی جگہ پہ اسی سچویشن پہ وہ سو جاتے ہیں اور پھر خواب آتا ہے. تو اس بار کہا جاتا ہے کہ زمزم کی کھدائی کرو. وہ پوچھتے ہیں زمزم کیا ہے. پھر ان کو ایک جگہ دکھائی جاتی ہے کہ زمزم جو ہے وہ اس جگہ پہ تم نے کھدائی کرنی ہے. اس کی ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. اب آپ کو معلوم ہوگا کہ زمزم جو ہے وہ زمزم کے پانی کا کنواں جو تھا وہ حضرت اسماعیل کا معجزہ تھا. انہوں نے جو تھا وہ اس جگہ پہ ایڑیاں رگڑی تھیں اور وہاں سے جو ہے وہ زمزم کا پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا. تو وہ اس ٹائم سے لے کے چلا آ رہا تھا، لیکن بیچ میں کیونکہ زمزم کی بھی ایک ہسٹری ہے، وہ کافی جو ہے وہ لوگوں کے ملکیت میں رہا. پھر اس کے بعد جھگڑے بھی ہوئے کہ پانی، کیونکہ پانی جو ہے وہ ایک عرب میں اتنا زیادہ اویلیبل نہیں تھا، کیونکہ علاقہ اس طرح کا تھا وہاں پہ پانی کی اتنی جو ہے رسائی موجود نہیں تھی. تو اس لیے اس پہ جو ہے وہ جھگڑوں کی وجہ سے یہ جو زمزم کا کنواں تھا اس کو بند کر دیا گیا، چھپا دیا گیا لوگوں سے کہ اس جگہ پہ زمزم کا کنواں ہے. وہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے ان کو نظر میں آیا کہ اس جگہ کے اوپر تم نے کھدائی کرنی ہے زمزم کی. اب ان کو تو معلوم نہیں تھا کیونکہ وہ بہت پرانی بات تھی زمزم کے بارے میں کہ زمزم کا کنواں یہاں پہ ہوتا تھا. تو ان کو بتایا گیا خواب کے اندر کہ اس جگہ پہ تم نے کھدائی کرنی. اب وہ جو خواب تھا انہوں نے اپنے بیٹے سے جو ہے وہ ڈسکس کیا. ان کے بیٹے جو تھے اس ٹائم پہ وہ ایک ہی ان کی اولاد تھی جس کا نام تھا حارث. اس سے انہوں نے ڈسکس کیا کہ یہ مجھے اس طرح سے خواب آیا، تو اس جگہ پہ جو ہے وہ کھدائی کرنے کا مجھے کہا جا رہا ہے.
انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہم کھدائی کرتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، وہ اس طرح سے بیلچا وغیرہ لے کے جو کھدائی کے اس ٹائم پہ آلات تھے وہ اس کو لے کے تو اس جگہ کے اوپر کھدائی کرنا شروع کر دیتے۔ اب وہ یہ بات انہوں نے کسی اور سے تو نہیں بتائی ہوتی، اپنے قبیلے کے لوگ سے یا ارد کے لوگوں سے، تو وہ جو قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں یا باقی اس جگہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو تماشائی بن کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو باپ بیٹا ہے یہ کر کیا رہے ہیں آخر، یہ یہاں پہ کھدائی کریں پتہ نہیں کیا کریں یہ۔ لیکن جب وہ کھودتے جاتے ہیں تو کھودتے کھودتے ان کی جو وہ کلہاڑا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ایک لوہے کی جو ہے وہ چیز پہ دھات پہ لگتا ہے، اور وہ ٹھک کر کے آواز، جس طرح سے لوہے کی آواز پہ کوئی چیز لگے تو آواز آتی ہے، ویسی آواز آتی ہے، تو لوگ جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی خزانہ مل گیا ان کو، تو وہ فوراً سے آگے بڑھ کے آگے آ جاتے ہیں ان کے پاس، تو وہ کھدائی کرتے جاتے ہیں، تو وہ ایک جو ہے نا وہ لوہے کا ڈھکن ہوتا ہے اس جگہ پہ رکھا ہوا۔ اب جب وہ ڈھکن اٹھاتے ہیں تو نیچے جو ہے وہ زمزم کا کنواں ہوتا ہے، تو فوری طور پہ جو ہے نا سارے لوگ جو ہے نا، کیونکہ پانی کی دریافت ہوتی ہے، تو اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کرتے تھے۔ اب وہ جو عرب کے لوگ تھے، حالانکہ وہ مشرک تھے، وہ جو ہے اللہ کی وحدانیت کو جو ہے نا وہ اقرار نہیں کرتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن ان کو معلوم یہ تھا کہ اللہ ہی ہے۔ جس طرح قرآن کی آیت میں آتا ہے کہ ان سے جب پوچھا جائے کہ یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس نے بنایا ہے، تو جھٹ سے کہہ دیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ لیکن وہ شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ بتوں کو کہ یہ ہمارا اس چیز کا بت ہے، وہ اس چیز کا بت ہے، تو اس کی عبادت جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے پھر بے ساختہ جو ہے وہ نعرہ لگا دیا اللہ اکبر کا، کیونکہ پانی مل گیا اور وہاں پہ پانی کی پہلے ہی قلت تھی۔ تو جب پانی مل گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ فوری طور پہ جو مسئلہ کھڑا ہو گیا تمام لوگوں کے بیچ میں، جو قبیلے کے سردار تھے اور بھی ان میں، کہ یہ کس کی اس کا جو ہے وہ مالک بنے گا اس کنویں کا۔ تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ عبد المطلب جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کنویں کا خواب جو ہے اس کو کھدائی کرنے کا وہ تو مجھے آیا ہے، مجھے خواب میں بتایا گیا اس جگہ کے، اس لیے میں نے کھدائی کی ہے، میں نے اور میرے بیٹے نے، تو اس کی ملکیت تو میری ہی ہے۔ لیکن جو سردار تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہارے پاس تو صرف ایک ہی بیٹا ہے، کیونکہ عرب کے اندر اس ٹائم پہ یہ چیز جو تھی وہ مشہور تھی کہ جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے یا جس کے پاس بیٹے زیادہ ہیں تو وہ جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ جس طرح قرآن کی آیت میں بھی آتا ہے کہ لوگوں کے دماغوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ فخر کرتے ہیں اس چیز پہ کہ ہمارے پاس زیادہ بیٹے ہیں یا ہمارے پاس زیادہ مال و دولت ہے، تو اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے وہاں پہ لوگ فخر کرتے تھے، اسی پہ ہمارے پاس زیادہ بیٹے ہیں تو ہم جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہیں۔ ان کو بھی یہی کہا گیا کہ تمہارے پاس تو صرف ایک ہی بیٹا ہے، اور جبکہ ہمارے پاس زیادہ بیٹے ہیں تو تمہارے سے زیادہ طاقتور تو ہم ہیں، اس لیے ہم اس کے زیادہ وارث ہیں، ہمیں کنویں کی ملکیت ملنی چاہیے۔ تو اس موقع پہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا جان تھے انہوں نے، حضرت عبد المطلب نے دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں ایک بیٹا جو ہے وہ تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ انہوں نے اس ٹائم عہد کیا کہ اللہ نے اگر مجھے 10 بیٹے دیے تو میں اس کا جو اپنا ایک بیٹا جو ہے وہ قربان کر دوں۔ تو یہ دعا انہوں نے مانگی، لیکن یہ مسئلے کا حل تو پھر بھی نہیں نکلا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فیصلہ کی کہ ہم کسی کاہن کے پاس چلتے ہیں۔ اب کاہن کون ہوتا ہے کہ وہ شخص جو فال نکال کے یا جادو سے یا کسی طریقے سے مسئلے کا کوئی حل بتائے گا، کہ تم یہ یا یہ کام کر لو، یا کوئی ان کو مشورہ دے دے کہ تم نے اس مسئلے کا حل یہ نکالنا۔ تو وہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا، یمن کا ایک کوئی کاہن تھا بڑا مشہور اس علاقے میں اس وقت پہ، تو وہاں چلتے ہیں، وہاں جا کے جو ہے نا ہم اس مسئلے کا حل دریافت کرتے ہیں۔ اب جتنے سردار وغیرہ تھے ان کے ساتھ انہوں نے وہ قبیلوں کے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کا ساز و سامان جو ہے باندھ لیا کہ ہم جو سفر کریں گے اور یمن جائیں گے، یمن جا کے اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ سفر پہ نکل جاتے ہیں، اور کیونکہ لمبا سفر ہے کافی زیادہ، تو وہ سفر میں نکلتے ہیں اور جو بھی کھانے پینے کا سامان لے کے جاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ لمبا سفر تھا اور رستہ بھی بہت مشکل تھا۔ تو وہ ایسا وقت آتا ہے کہ وہ دونوں جگہوں کے درمیان میں ہوتے، تو ان کا سارا جو کھانے پینے کا سامان ہے سروائیول کا وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اب بھوک پیاس کی وجہ سے وہ نہ آگے جا پاتے ہیں نہ پیچھے جا پاتے ہیں، تو ان کو یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ اب تو ہماری موت اسی جگہ پہ آ جائے گی، نہ تو ہم آگے جانے جوگے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ تو وہ کرتے کیا ہے، سب مشورہ کر کے کرتے کہ ہم سارے جتنے لوگ ہیں وہ اپنی اپنی جو ہے قبریں یہاں پہ کھود لیتے ہیں، تو جس کی موت آتی جائے گی تو وہ جو باقی رہنے والے وہ اس کو دفنا دیں گے، اور پھر جو آخری شخص ہوگا وہ خود ہی اپنی قبر میں لیٹ جائے، اور جب وہ اس کی موت آنی اسی جگہ پہ آ جائے گی۔ اب یہ سارے فیصلہ کر کے قبروں کی کھدائی شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ حضرت عبد المطلب جو ہوتے ہیں ان کا اونٹ جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس کے پیر کے نیچے سے پانی کا فوارہ چھوٹتا ہے۔
اب پانی کا فوارہ چھوٹتا ہے تو سارے جو ایک دم سے خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے سب لوگوں کے بیچ میں کہ واہ واہ کیا چیز ہو گئی، کہ یہ کیسے معجزہ ہو گیا، یہاں سے اس صحرا کے اندر جو ہے وہ پانی کا فوارہ پھوٹ گیا ہے۔ تو پانی کا فوارہ دیکھ کے سب کے منہ سے پھر سے بے ساختہ نکلتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ کیسا معجزہ ہو گیا اور یہ کیسے ہمیں اس مصیبت کے ٹائم پہ پانی نصیب ہو گیا۔ اب وہ یہ چیز دیکھتے ہیں سارے کہ یہ تو ہماری جو فیصلہ اس چیز کا یہ ہو گیا ہے، ہمیں تو ایک نشانی مل گئی ہے کہ جو پانی ملا ہے اس وقت، جو چشمہ پھوٹا ہے یہ پانی کا عبد المطلب کے اونٹ کے پیر سے پھوٹا ہے، تو یہ ہمارا مسئلے کا جو ہے حل ہو گیا، ہمیں اب آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نشانی مل گئی ہے کہ یہ جو کنویں کی ملکیت ہے وہ عبد المطلب کی ہی ہے، اب اس کنویں کا وارث جو ہے وہ عبد المطلب ہی ہے۔ تو اس طرح سے تمام جو قبیلے کے سردار ہوتے ہیں وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ قائل ہو جاتے ہیں، مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو ملکیت ہے اس کی کنویں کی وہ عبد المطلب کی ہی ہے، وہ ہم جو اب سارے سیکھے و متفق ہیں۔ پھر وہ اپنا واپسی کا سامان کرتے ہیں اور واپس جو ہے وہ اپنے علاقے میں یعنی کہ مکہ میں آ جاتے ہیں، اور جو کنویں کی ملکیت ہے وہ ان کو مل جاتی ہے، اور پھر ان کی جو زندگی ہے وہ نارملی ویسے جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو کنویں کا پانی ہوتا ہے وہ سب اس سے پیتے ہیں، کسی کو روک ٹوک نہیں ہوتی اس چیز سے کہ کنویں کا پانی جو ہے وہ کسی مخصوص شخص نے پینا ہے یا نہیں پینا۔ تو انشاءاللہ میں اگلی ایپیسوڈ میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس کے بعد جو ہے اگلے کیا اس کے حالات و واقعات ہوئے، کیونکہ عبد المطلب نے جو عہد کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر 10 بیٹے عطا کیے تو میں ایک بیٹا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ حالانکہ یہ چیز جائز نہیں تھی کہ کسی انسان کو جو ہے وہ قربان کر دیا جائے اپنے عہد کی وجہ سے کہ ہم نے یہ کہہ دیا تو ہم قربانی دے دیں گے، کیونکہ دور جہالت ہے اس لیے انہوں نے ایسا عہد کیا۔ تو انشاءاللہ میں اگلی اپنی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ اس کے بعد جو ہے آگے عبد المطلب کی زندگی میں کیا واقعات ہوئے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا اولاد دی آگے یا نہیں دی، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔